یہ جو بٹ صاحب نے ذکر کیا کہ این آر او مانگ رہے ہیں آپ لوگ، آج تیسرا خط بھی آرمی چیف کو لکھ دیا گیا ہے، تو این آر او مل نہیں رہا اس لیے بار بار درخواستیں دے رہے ہیں۔ اطہر بھائی میں سے این آر او پہ بات میں ہوں گا، پہلے میں ان کا جواب دے دوں۔ جی جب یہ گئے 62,000 ارب روپے کی قرضے چھوڑ کے گئے تھے ہمارے دور حکومت میں، ہم جب آئے 32,000 ارب روپے قرضے ہم نے واپس کیے۔ جب گئے تھے ریمیٹنسز $3 ارب چھوڑ کے گئے تھے، جب ہمیں نکالا گیا $7 ارب ہم اکاؤنٹ میں چھوڑ کے گئے، جو ہی ہم گئے $1.5 ارب پہ وہ ریمیٹنسز پہنچ گیا، آن دا ریکارڈ ہے۔ اور آئی ایم ایف کب مطمئن ہوتا ہے؟ تب مطمئن ہوتا ہے جب آپ عوام کی چمڑی ادھیڑتے ہیں، جب آپ ایکسٹرا ٹیکسز لگاتے ہیں، جب آپ لوگوں کی جیب سے ایکسٹرا پیسے نکالتے ہیں۔ 400% گیس کی قیمت انکریز کی تھی پچھلے رجیم میں 18 مہینے میں، ابھی 200% گیس کے پرائسز انہوں نے انکریز کیے، 600 سے 700% انہوں نے بجلی کی پرائسز انکریز کی ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ اس کی شرح انہوں نے 15 سے 20-25% پہ لے گئے، نہیں بھی 13 پہ ہے بھائی، تو 6 سے 13 پہ لے گئے ہوں گے، 7 سے 13 پہ لے گئے۔ نہیں وہ آپ تو انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کی بات، میں ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں۔ تنخواہ دار طبقے کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے، کانوں کی چیزوں کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے، بچوں کی دودھ کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں۔ جب آپ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، عوام کی چمڑی ادھیڑتے ہیں، تو پھر تو آئی ایم ایف آپ سے مطمئن ہوگا۔ جی دیکھیں چیزیں وہ ہوتی ہے، ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں گئے۔ گئے تو آپ ہیں، تو کیوں آپ لوگوں جان چھڑا کے چلے میں گئے نہیں تھے؟ بولا تھا اطہر بھائی کے، ایک صرف بات ہے گئے تو آپ ہیں، میں نہیں بولا تھا، پھر میں بولوں گا تو لڑائی بن جائے گی۔ نہیں آپ، میں نے کہا گئے آپ تھے، صرف یہ آپ کی ایک ہم میں گئے بات تھے، بتائی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارا بتا دیں ان کو کون گئے تھے آئی ایم ایف کے تو ہم تو گئے تھے، میں تو مان رہا ہوں۔ آپ ہم سے پہلے 50 دفعہ آئی ایم ایف کو پروگرام میں گئے تھے، ملک کو 62-70 ہزار ارب روپے کے اوپر قرضے لے جانے والے آپ لوگ تھے، ہم نہیں تھے۔ ہم قرضے واپس کرنے والے لوگ تھے، ہم نے قرضے آپ کے واپس کیے، آپ لوگوں کی نااہلی ہم نے چھپائی۔ جی دیکھیں موڈیز کی جو رپورٹ آئی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس آئی، جتنی بھی ہمارے دور حکومت کی رپورٹ تھی، سب یہی کہہ رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ ایشیا میں سب سے تیزی سے گروتھ کر رہی تھی ہماری۔ آپ ہمارا گروتھ ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور رہی بات علی امین گنڈاپور کی، میں آن دا ریکارڈ آپ کے پروگرام میں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ڈیٹا نکالیں۔ اس ٹائم خیبر پختونخوا کی جو گروتھ ہے 48% انکریز ہوا ہمارے ریونیو شیئر میں، 192 ارب روپے اس ٹائم خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک سے یہ نکالیں کیونکہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ پنجاب 8% کے ان کی 8% پہ گروتھ ہے اس ٹائم صرف۔ ہاں دہشت گردی ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگ جو ہے غلام ابن غلام ہیں، آپ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں کے اوپر کام کیا کہ جو ہم نہیں کر کے دے رہے تھے۔ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو خیبر پختونخوا میں انٹر کرایا جس کے مطابق آپ کے لیڈر سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جی اٹک کے باہر نہ آئیں، اٹک سے ادھر جو کرنا ہے کرے، ادھر نہ آئیں۔ ابھی دیکھیں یہ جو خط والا معاملہ ہے، یہ جو این آر او مانگ رہے ہیں، بٹ صاحب کہہ رہے ہیں بار بار آپ لوگ اگر خط کا جواب نہیں آ رہا تو این آر او عمران خان کسی سے، عمران خان اس لیے جیل میں کہ این آر او مانگے گا۔ ہاں جدھر غلط ہوگا، جدھر ہمیں لگے گا کہ ملک کو، اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، عمران خان صاحب نے بانپا ہے اس چیز کو کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں عمران، ایک چیز میں واضح کروں اطہر بھائی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے، اسی فوج کے ساتھ وہ کام کریں گے، اسی فوج نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ایک مضبوط فوج، ایک اچھی فوج یہ اس ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو جغرافی پوزیشن ہے، لیکن ان معاملات میں انٹرفیئر کرنا، الیکشن چوری کرنا، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا، دیکھیے چیزیں چپتی نہیں ہیں۔ سیاسی جو کردار ہے اس پہ آپ کو اختلاف ہے ہمارا اصولی اختلاف۔ اچھا شاہد خٹک صاحب، ایک تو آپ یہ بھی بتائیے کہ آگے آپ لوگوں کی جماعت کا لائے عمل کیا ہے، دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے آپ نے کیا کرنا ہے، اور آئی ایم ایف کی جو سختیاں آ رہی ہیں وہ سختیاں عوام پہ تو ہم پہ تو آ رہی ہیں، لیکن آپ لوگ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تو تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ پھر کھڑے ہو کے اس کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں میں پہلے یہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کو، انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب اور خیبر پختونخوا کی بات کی، ترقی کی۔ 75 سال سے قابض ہے اس ملک کے اوپر یہ لوگ، مجھے ایک صحت کارڈ لیول کا ایک پروگرام بتا دے۔ وہ صحت کارڈ تو نواز شریف نے شروع کیا بھائی، جاؤ ریکارڈ نکالنے نہ ہو تو آپ جو مجھے کہہ دیں، یہ سنیں، کس نے شروع کیا تھا؟ سنیں
तहरीक साहब ने किया था और किसने किया था? किसी अगर वजह ये सब बात सच्ची साबित हो, ये बैठे हैं मेरे भाई, मुझे आप रिकॉर्ड निकाल के अगले प्रोग्राम में बैठ जाते हैं, ये पर यूनिवर्सल सेहत कार्ड हो सकता है, क्या पता कोई उनके उस दौर में उन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा, कोई सोच देखा होगा। यूनिवर्सल सेहत कार्ड तो रिकॉर्ड में साबित हो जाए फिर तो फिर दोबारा शुरू कर दें, फिर बंद क्यों कर दिया? मैंने सिर्फ आपको एक बात नहीं मैं बोलूंगा इसके बाद चले बोलूंगा। आप बोले। अच्छा ठीक है, सेहत कार्ड जी जी एहसास प्रोग्राम जैसा एक प्रोग्राम इस मुल्क में ये दिखा दे। वाहिद लीडर था जिसने सड़कों के ऊपर पड़े हुए लोगों की भी फिक्र की, पनाहगाहें, वो सोशल सेक्टर में काम किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती इस तारीख में। इन्होंने ये तो जब भी आते हैं ये गरीबों के मुंह से नवाला चिनते हैं। पंजाब में एक जंगला बस बना के और 2 अंडरपासेस बना के जो पंजाब में तरक्की कर ली है। मैं और आप चलते पंजाब में प्रोग्राम करते हैं। मैं एक दफा लाहौर जा रहा था तो मैं रास्ते भटक गया, मुझे भी मेरे जहन में भी यही था कि शायद पंजाब ने कोई तरक्की की होगी। मैं हल्फन और ईमानन आपको कहता हूं कि मैं जंग के रास्ते से जा रहा था क्योंकि स्मोक थी तो मुझे ज्यादा रास्तों का नहीं पता, लेकिन जो रोड मैंने देखा मैं आपको हल्फन कहता हूं कि ऐसा रोड हमारे उन अजला में भी नहीं है जो बैकवर्ड है। ये पंजाब का हाल है। और ये आके मैं आपको वैसे इशारिया बताता हूं, जो हमारे दौर में जीडीपी की ग्रोथ थी 6.1 थी, इनके दौर हुकूमत में आपको पता है -5 जी। हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4.2, इनकी 1.5, हमारी क्रॉप्स की 8.9, इनकी -2.5, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की 11.8, इनकी 9.9, हमारी सर्विसेज 7, इनकी सर्विस इशारिया 8%, जीडीपी इन बिलियन हमारे 391, इनकी 315, हमारा पर कैपिटा इनका 1.76, इनका 1.568, और ये तमाम जो फिगर मैंने बताई है चैलेंज करें, ये स्टेट बैंक से निकाले। अगर इसमें मैंने कोई भी गलत चीज बताई तो ये जवाब दूसरा वो भी नहीं आप सबर करें बट साहब नहीं आप नहीं दे सकते यार जितने लंबा बोलते हैं उसका जवाब ले लिया करें। अब मुझे बट साहब बोलने तो देना। देखें एक चीज पे आप दोनों का कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो तनख्वाह पे आप लोग कह रहे हैं, वो तो आपने भी ली है, इन्होंने भी ली है, हमने भी नहीं ली, नहीं पर इजाफा तो हो गया। हमारा कोई तनख्वाह में इजाफा मैं तनख्वाह की तरफ सेनेटर का नहीं हुआ, सेनेटर का नहीं हुआ, ये तो बड़ी ज्यादती है। मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ जी। देखें कल स्पीकर मैंने जब कोरम पॉइंट आउट किया तो इकबाल अफरीदी ने कोई तनख्वाह के जिक्र के कोई नारा लगाया, मैं अपना ईमान नहीं खराब करूंगा। उधर से स्पीकर ने बड़े ही दलेरी के साथ कि जिसने तनख्वाह नहीं लेनी वापस करे। मैंने कहा क्यों, हम तो हलाल की तनख्वाह ले रहे हैं, लोगों ने इलेक्ट किया है, हमें अवाम ने वोट दिया, मैं अब फॉर्म 47 के जरिए इधर हराम की तनख्वाह ले रहे हैं। मैं कब्र में भी अल्लाह आपसे पूछेगा कि आप लोगों ने हराम की तनख्वाह क्यों ले। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान की कहता हूं कि मैं जनवन इलेक्शन जीता हूं, 2018 में भी और इस दफा भी। ले लें हलफ। अच्छा जी, वो तो जेन्युइन मुंतखब हुए ना, सेनेटर है ना। मेरी जवाब सुन लेना। 17 छोड़ के बाकी सारे फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं। इनकी चीफ मिनिस्टर, इनका लीडर नवाज शरीफ, जितने भी 17 छोड़ के, मैं सच ये बोलूंगा 17 सीटें जीती है। ये झूठ मैं नहीं बोलूंगा।